السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تسکین دل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین و محترم، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے بہت زیادہ راضی ہو جائیں۔ ناظرین محترم، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے چند ہفتوں سے نمازوں سے متعلق چند ایک ویڈیوز بنائی تھی، جس کے اندر نمازوں سے متعلق، ان کی رکعتوں سے متعلق اور ان کی ٹائمنگ سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، لہٰذا آپ اس کو پورا سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ سفر کرنا ہر انسان کی مجبوری ہوتی ہے اور نماز پڑھنا بھی انسان پر فرض ہے۔ تو کتنا سفر ہو کہ اس کو شریعت کے لحاظ سے اس کو آسانی مل جائے اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بن جائے، اس کے لیے کتنا سفر ہونا چاہیے اور اس کے مسائل کیا ہیں، وہ آپ سے آج ڈسکس کیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شخص کم از کم 3 دن یا 3 راتیں اپنے شہر سے باہر گزارے تو ایسا شخص قصر نماز ادا کرے گا، اور یہ مسافت شریعت کے لحاظ سے 48 میل یا پھر 77 کلومیٹر بنتی ہے، اور اس شخص کا قیام جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کا قیام 15 دن سے کم کا ہونا چاہیے، اور اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہے تو ایسا شخص شریعت کے لحاظ سے مسافر نہیں کہلاتا، اس کو پھر رکعتوں کے اندر کوئی رعایت نہیں ملتی۔ شریعت کے لحاظ سے جو رعایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، اور مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس کی 3 رکعتیں ہی ادا کرنی ہیں، اور اسی طرح وتر کی نماز چونکہ واجب ہے، اس وجہ سے 3 رکعتیں وتر کی ہی آپ ادا کریں گے۔ باقی رہ گیا سنت مؤکدہ کا مسئلہ۔ سنت مؤکدہ جو کہ فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، وہ تو ضروری ہیں، وہ آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، چاہے مسافر ہو یا چاہے قیام کی حالت میں ہو۔ لیکن باقی جو سنت مؤکدہ ہے اس کے بارے میں علماء اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر دوران سفر کوئی نماز آ جائے تو سنت مؤکدہ کو آدمی چھوڑ سکتا ہے، جیسے کسی سواری پر سوار ہے اور 2 فرض اس نے پڑھ لیے اور 2 سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آدمی قیام کی حالت میں ہے اور آسانی ہے تو پھر 2 فرض کے بعد وہ 2 سنت مؤکدہ اس کے لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو شریعت کے لحاظ سے اس کو رعایت دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر اس نے جماعت کے ساتھ امام کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے تو وہ کیسی پڑھے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے، اگر امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام 4 فرض پڑھے گا، آپ نے بھی 4 فرض امام کی ابتدا میں پڑھنے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں اس وقت ہیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اور اگر جماعت مل گئی تو جماعت کے ساتھ آپ نے پوری 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ذہن میں کوئی اور قصر نماز سے متعلق سوال ہو تو اس ویڈیو کے کومنٹس کے اندر آپ وہ سوال ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔